شہ نشین پر تشریف فرما سیدی و مرشدی حضور سید شاہ غلام غوث میاں صاحب ترجمان قادریت حضرت علامہ فخر الدین صاحب ندوی قادری غوثی، مقامی علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے گوپالہ کے نوجوان مسلمانوں، میرے بزرگوں، میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وصلى الله على حبيبنا وشفيئنا مولانا وسيدنا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ روحانی محفل کے پروگرام کی آخری کڑی، آخری نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبول سے نوازے، آمین، اور ہم سب کی زندگیوں میں ایک انقلاب کا باعث بنائے، آمین۔ اس محفل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چند لمحے رک کر کے ہم یہ غور کر سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں، اپنے تمام اعمال کو پرکھ سکیں کہ آیا قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے
یا ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کا قبلہ بنا رکھا ہے؟ ہر بندے مومن کو یہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی کہ وہ اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق نہ صرف چلائے بلکہ ہمہ وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس مبارک محفل کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کروں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ اپنے نبی کا گنبد، ہرا ہرا گنبد تصور میں لا کر کے نبی کی محبت سے سرشار ہو کر کے دل ہی دل میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی حبیبک اللہم سلم علی نبیک محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمنون قرآن کریم کی ایک نہایت عبرت انگیز اور نصیحت آموز صورت ہے۔ 18ویں پارے میں قرآن پاک کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اہل ایمان کی صفتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کہتے تو ہم سب خود کو مسلمان ہیں، لیکن جو کوالٹیز ایک مسلم بینگ میں، ایک مسلم پرسنالٹی میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کیا وہ خوبیاں، کیا وہ اچھائیاں، کیا وہ اوصاف قرآن کی روشنی میں آج کے مسلمان میں موجود بھی ہیں یا نہیں؟ تو ان میں سے چند آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے، اپنے رب کی عنایتوں پر بھی اور اپنے رب کے عذاب پر بھی، اپنے رب کی رحمتوں پر بھی اور اپنے رب کے عزت و جلال پر بھی یقین رکھنے والے۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گئے۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کامیاب ہوئے، سکسیز ہوئے، ٹو سکسیڈ، آپ سکسیز ہوئے، آج بزنس میں ترقی کر گئے آپ، لیکن جب کانگریس کی گورنمنٹ آئی آپ کا بزنس ڈاؤن ہو گیا۔ پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے ملازمت میں ترقی کر لی، حکومت بدلی تو آپ کی کرسی چھن گئی، آپ نیچے آ گئے۔ لیکن اللہ قرآن کی سورۃ المؤمنون میں جس فلاح کا ذکر فرما رہا ہے، جس کامیابی کا ذکر فرما رہا ہے، بندے مومن کو جس کامیابی سے سرفراز کرنا چاہتا ہے پروردگار، قد افلح، اے بندے مومن یہ ایسی کامیابی ہے، پردھان منتری بنتا ہے تو گر جاتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے تو گر جاتا ہے، پردھان بنتا ہے تو گر جاتا ہے، لیکن بندے مومن کو جب اس کے رب نے کامیاب کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ قد افلح، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔
کسی نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب مومنین کی ماں، کسی صحابی نے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، صحیح ہے ان کی حدیث ہے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے رسول کا کردار کیسا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کا کردار کیسا تھا؟ کسی اسلام سے محبت کرنے والے کسی فرد نے پوچھا یا ام المومنین، یا عائشہ، ہمارے رسول کی زندگی کیسی تھی؟ ہمارے رسول کا طور طریقہ کیا تھا؟ عائشہ نے جو الفاظ کہے تھے آج بھی وہ تاریخ میں بڑے روشن ہیں۔ پیغمبر کی بیوی، ہم سب مومنین کی ماں، اللہ کے رسول کی محبوب زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سبحان اللہ، پیغمبر کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی۔ پیغمبر بولتے تھے تو لگتا تھا کہ قرآن بول رہا ہے، پیغمبر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا مدینے کی گلیوں میں قرآن چل رہا ہے، پیغمبر جب مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا کہ قرآن کی آیتیں رقص کر رہی ہیں، پیغمبر جب سوچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ قرآن تفکر میں غم ہے۔ کان خلقہ القرآن، پیغمبر کا چلنا پھرنا بھی قرآن تھا، پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا بھی قرآن تھا، پیغمبر کی پوری زندگی قرآن۔ سوال کرنے والے نے، یہاں تک یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، سوال کرنے والے نے آگے بھی سوال کیا کہ قرآن میں وہ خاص جگہیں کون سی ہیں جن کو رسول کی زندگی کا آئینہ کہہ دیا گیا؟ قرآن میں کوئی خاص ایسا مقام بتائیں، کوئی خاص ایسی آیات بتائیں جن کو پڑھا جائے تو ایسا لگے کہ رسول کی سیرت سامنے آ گئی ہے، اور رسول کو دیکھا جائے تو ایسا لگے کہ قرآن کی تفسیر سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ نے سورۃ المومنین کی یہی آیت پڑھی تھی جو اس کی تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سیدتنا عائشہ نے فرمایا سورۃ المومنین کی پہلی 10 آیتیں رسول کی زندگی کا آئینہ تھی۔ یہ وہ آیت ہے جس کا آج ہم مطلب سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے معنی اور مفہوم سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا فرما دیا، آراستہ ہو گئی جنت، نہریں جاری کر دی گئی، خوشنما پرندے اس میں منڈلانے لگے، نعمتوں کا ازدحام ہو گیا، جنت پوری سج سور کر تیار ہو گئی، پروردگار عالم نے فرمایا یا ایتھا الجنہ تکلمی، اے جنت بول، جنت بن کر تیار ہے، سجی سوری ہوئی ہے۔ پروردگار نے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے جنت کچھ بول۔ جنت نے کہا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے۔ جنت بننے کے بعد جنت سے جو سب سے پہلی صدا آئی تھی وہ یہ تھی قد افلح المؤمنون۔ وہ اسی صورت کی تلاوت کا اور قرآت کا تفہیم کا شرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی کا کوئی تصور ہی نہ رہ جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ناکام ہو جائے، اس کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس کے جسم کے چیچڑے کر دیے جائیں تب بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے اس کو مجبور سمجھ کر اس کی بستی سے نکلنے پر مجبور کرتے لیکن قد افلح وہ کامیاب ہے۔ دنیا والے اس کی عزت و ناموس کو اچھالتے رہے، قرآن کہتا ہے قد افلح وہ کامیاب ہے۔ دنیا والے اس کے پریوار کو جینے سے محروم کرنا چاہے لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح وہ کامیاب ہے۔
کامیاب اس طریقے سے ہے کہ رب کی رضا اس کے ساتھ ہے. رب فرماتا ہے جب بندہ میرے لیے اپنے ارادوں کو خالص کرتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں، اور ایسا راضی ہوتا ہوں لا اسخط علیہ ابدا، کبھی اس سے ناراض ہوتا ہی. سبحان اللہ، الحمدللہ. وہ زندگی اور موت، وہ موت ہے. اللہ اگر راضی ہو گیا تو موت مر کر کے بھی انسان کامیاب ہے. اللہ اگر ناراض ہے تو زندہ رہ کر کے بھی انسان ناکام ہے. قد افلح، کامیاب ہو گئے مسلمان. المؤمنون، کون لوگ؟ ایمان رکھنے والے. آپ لوگ خوش نہ ہوں، ہم لوگ خوش نہ ہو جائیں. الحمدللہ ہم لوگ اہل ایمان ہیں. ابھی خوش ہونے کا مقام نہیں آیا. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. آج کا مسلمان جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب ہمیں بھی کامیابی نصیب ہو گئی، لیکن ابھی نہیں. ایمان کو جانے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے زید بن حارثہ، بلکہ حارثہ بن زید، مسلم کی روایت ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کو قریب بلایا اور پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ. مسلم نے اسے روایت کیا ہے. کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ یہ بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی. اے حارثہ یہ بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی. حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا. یا رسول اللہ سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابی کا یہ جواب سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا انظر ماذا تقول یا حارثہ. ٹھہرو حارثہ، غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو. کیف اصبحت یا حارثہ. حارثہ نے پھر عرض کیا اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. پیغمبر کے چہرے کا تیور بدلتا ہے. انظر ماذا تقول یا حارثہ، اے حارثہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو. حارثہ عرض کرتے ہیں اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. غور کریں، سوال کرنے والا اللہ کا سب سے مقرب رسول ہے اور جواب دینے والا انبیاء کے بعد سب سے مقرب انسان ہے. صحابی رسول ہے اور ایک طرف رسول ہے. رسول سوال کرتا ہے کیف اصبحت، صبح کس حالت میں کی. صحابی رسول جواب دیتا ہے ایمان کی حالت میں صبح کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انظر ماذا تقول، غور کرو کیا کہہ رہے ہو. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ فکشن اور ڈرامہ نہیں ہے. ایمان لانا اور خود کو مسلمان کہہ دینا. جو گویا مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. صحابی رسول کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بار بار متنبہ کیا انظر ماذا تقول. لہٰذا اے چوراہے میں خوشگپیاں لڑانے والے مسلمان، جب تو خود کو مسلمان کہے تو انظر ماذا تقول، غور کر تو کیا کہہ رہا ہے. فجر کے وقت اپنے بستر پر سونے والے مسلمان، جب اذان کے وقت تو مسجد نہ جا سکے تو سوچ لینا کہ تو کیا کہہ رہا ہے. جب تیرا کوئی بھی کام اسلام کے مطابق نہ ہو تو غور کر لینا تو کیا کہہ رہا ہے. جو اسلام تم کو فجر کے وقت تمہارے بستر سے اٹھا کر کے مسجد نہ لے جا سکے، جو ایمان تمہارے جیب کی کمائی کو حلال کمائی نہ بنا سکے، جو ایمان رشوت لیتے ہوئے ہاتھوں کو رشوت سے نہ روک سکے، گناہوں کی مجلسوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو جو ایمان ان پر زنجیر نہ ڈال سکے، سیاہکاریوں کی طرف بڑھتے ہوئے بازوؤں کو جو ایمان نہ روک سکے،
غریب اور مجبور اور بے سہارا سماج کے طبقات کے اوپر ظلم کا ہاتھ بڑھاتے وقت جو ایمان تمہیں نہ روک سکے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی عزتیں اچھالتے وقت تمہاری زبان کو جو ایمان نہ لگام دے سکے، پڑوس کی بہو بیٹیوں کو اپنی آنکھوں سے بے عزت کرتے وقت جو ایمان تمہاری آنکھوں پہ بندش نہ ڈال سکے، پیٹ کو حرام غذا سے بھرتے وقت جو ایمان تمہیں حرام غذا سے تمہارے ہاتھوں کو نہ روک سکے، انظر ماذا تقول، اس وقت غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کیا مطلب ہے؟ اگر عالم صاحب سے کوئی کہہ جائے عالم صاحب عالم بن جاؤ، کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے بے ایمانو، اے چغل خورو، اے جھوٹ بولنے والو، اے بے نمازی رہ کر کے خود کو مسلمان سمجھنے والو، آمنو، ایمان لے آؤ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب مرنا تو مسلمان ہو کر کے مرنا۔ سبحان اللہ، اگر یہ کوالٹی ہے تو قد افلح المؤمنون، تب تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جب حارثہ کا 3 مرتبہ یہ جواب سنا، پیغمبر نے فرمایا یا حارثہ ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمانک، اے حارثہ ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمانک، ہر چیز کی ایک ریالٹی ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک سچائی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک واقعیت ہوتی ہے۔ فما حقیقت و ایمانک، تو تمہارے ایمان کی سچائی کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی واقعیت کیا ہے؟ حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب رات ہوتی ہے بستر پہ لیٹتا ہوں تو رب کی یاد اس قدر آتی ہے کہ بستر پہ چین نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، جب صبح ہوتی ہے تو رب کے شوق میں میدان جہاد میں نکل جاتا ہوں، روزے سے رہتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ، جس وقت تنہا بیٹھتا ہوں تو ملائکہ کی سرگوشیاں اپنے ان کانوں سے ایسا سنتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ سب ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے میرے سامنے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے دیوانے کا یہ جواب سنا، فرمایا عرفت فالزم، اے حارثہ تم عارف باللہ ہو گئے، فالزم، اس پہ ثابت قدم رہنا۔ تو ایمان یہ ہے، آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ اوپر سے ابھی سانپ ایک مجمع میں گر جائے تو کتنے لوگ اس کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایمان ہے۔ ایک سانپ اگر مجمع میں چھوڑ دیا جائے تو جو لوگ سکون سے بیٹھے ہیں ان کی پوزیشن بدل جائے گی۔ کیوں؟ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے دل میں یہ بات پیوست ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، جب کاٹتا ہے تو زندگی چلی جاتی۔ یہ ایمان ہے۔ ایک سانپ پر اسی طریقے سے جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس وقت اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے، میں تنہائی میں رہوں میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، میں لوگوں کے مجمع میں کوئی بات کروں میرا رب اسے دیکھتا ہے، میں بند کمرے میں کوئی حرکت کروں پروردگار اسے دیکھتا ہے، میں دن کے اجالے میں کوئی کام کروں پروردگار اسے دیکھتا ہے، میں رات کی تاریکی اور سناٹے میں کوئی کام کروں پروردگار اسے جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے تو لکھنے والا موجود ہوتا ہے۔ میدان محشر میں کہے گا بندہ
مال هذه الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ نامہ اعمال کی کیا کیفیت ہے کہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس میں کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. لا تخفى منکم خافیہ. اے چالاکو، اے مکارو، تم سمجھتے ہو تمہاری مکاریاں تمہارے رب سے چھپ جائیں گی؟ لا تخفى منکم خافیہ، کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی. انہ علیم بذات الصدور، تمہارا رب تمہارے دل کی حرکتوں سے بھی واقف ہے. جتنا یقین سانپ پر ہے اتنا قرآن کی ان آیتوں پر یقین ہو جاتا. تو جو مسلمان سانپ سے ڈر کر کے بھاگتا ہے وہ سانپ کے بنانے والے رب سے اس سے زیادہ ڈرتا. ہمارا ایمان وہم بن چکا ہے. وہم یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ دیکھ لے، اس لیے کہ اگر عقیدہ بن جائے، اگر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان بن جائے، تو کسی مسلمان کی یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ گناہ کرے. کسی مسلمان کی ہمت ہو ہی نہیں سکتی وہ کہ اسے احکاریوں کی طرف مائل ہو. کسی مسلمان میں یہ جرأت ہو ہی نہیں سکتی کہ اپنے پروردگار کے سامنے وہ بستر پر لیٹا رہ جائے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. وہ ایمان جس میں شک نہ ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس طریقے سے ایمان ہو. کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت اختیار کر. جب ایمان استقامت کی شکل اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. تب بدر کا میدان ہو تب فرشتے اترتے ہیں. اور جن کا ایمان یہ ہو کہ چلو جھوٹ بول لیا جائے، چلو چغلی کر لیا جائے، چلو نماز کو چھوڑ دیا جائے، کام چل جائے گا، یہ استقامت نہیں ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا کہ پروردگار ہم نے تیرے محبوب کی لائے ہوئے توحید کے مطابق ہم نے تجھے ایک مانا ہے. بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ. اے پروردگار ہم نے مان لیا کہ تو ہمارا پروردگار ہے. جب مان لیا تو زندگی اس ماننے کے مطابق ہو جانی چاہیے. قد افلح المؤمنون، یہ ایمان والے کامیاب. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسری آیت یہ ہے. اب جب ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ انسان ہر وقت اللہ کے تصور میں کھو جائے، وہ تجارت کرے تو اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ ملازمت کرے تو اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے. وہ اس کی زبان سے جب کوئی کلمات نکلے تو اس احساس کے ساتھ نکلے کہ اس کا پروردگار اسے ملاحظہ کر رہا ہے. جب یہ احساس ہو جائے تو آٹومیٹک دوسری صفت پیدا ہو جاتی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ان کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے. ان کی نمازوں میں ایک عجیب سی رونق، ایک عجیب سے قلبی سوز پیدا ہو جاتا ہے. خشوع یہ نہیں ہے کہ 3 انگلی یہاں رہے اور 4 قدم کا فاصلہ رہے. ارے جناب، خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے. نماز دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے، ہاتھ بالکل پھیلا ہوا ہے، آنکھیں بالکل سجدے کی جگہ پر ہیں، 2 قدم کے درمیان بس 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. لیکن دل کہاں ہے جناب؟ دل 3 انگلیاں رکھنے والے ہاتھ پر اگر دل کھلیان میں ہے تو ان 3 انگلیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلے کھلیان سے مسجد میں دل لے کر کے آ جا. اگر دل حاضر ہے تو تیری نمازیں مقبول ہیں، اگر دل حاضر نہیں ہے تو تیری نمازیں کسی کام. سبحان اللہ. ہم وہ لوگ ہیں
ایک ٹانگ اٹھا کر کے ایک ٹانگ بچھا کر کے کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا چاہیے. یہ بعد کی سنت ہے. پہلے یہ تو بتا جس اناج سے تیرا گھر بھرا ہوا ہے یہ اناج حرام کا تھا یا حلال کا ہے؟ بسم اللہ شروع میں پڑھنا چاہیے, بعد میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. حرام کھا رہے ہو الحمدللہ پڑھ کر, حرام کی شروعات کر رہے ہو بسم اللہ سے. کس اللہ کا نام؟ شراب پی رہے ہو بسم اللہ. ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق. قلندروں کا طریق یہ ہے کہ یہ اس کے مطابق آج کے انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں اور جیسا ہوتا ہے ویسا دکھتا نہیں. جیسا اندر سے ہے ویسا باہر سے نہیں, جیسا باہر سے ہے ویسا اندر سے نہیں. بولتا کچھ ہے سوچتا کچھ ہے, سوچتا کچھ ہے بولتا کچھ ہے. یہ صرف ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں ہے, اللہ اور بندے کے درمیان. جو بندہ اللہ کو دھوکہ جا کر کے مسجد میں دینا جانتا ہو وہ سماج میں دھوکہ کیوں نہیں دے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے فلاح پانے والے, اے فلاح کی طلب میں سرگردہ رہنے والے, اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی ایمان سے ملے گی. اگر تیرا ایمان درست ہے یعنی رب کے ساتھ تیرا رشتہ درست ہے تب تیری نماز بھی درست ہو جائے گی, سماج میں تیرا رہنا بھی درست ہو جائے گا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, خشوع پیدا ہو جائے. خشوع کے کئی مفہوم ہیں, کئی مفہوم ہے خشوع کے. جس طریقے سے موسم کا اثر ہوتا ہے نا, زبردستی تھرتھرانا نہیں پڑتا. ٹھنڈی آتی ہے تو ہاتھ اپنے آپ تھرتھرانے لگتا ہے. ٹھنڈی آتی ہے, کوہرا پڑتا ہے, پارا جب کم ہوتا ہے, ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, لو ہوتا ہے, تو آپ اپنے ہاتھ کو آرڈر نہیں دیتے کہ تھرتھراؤ, اپنے آپ ایسے ایسے ہاتھ ڈگمگانے لگتا ہے. آگ کے پاس کسی کو بٹھا دیجئے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, خوب بڑھیا سی بھٹا والی آگ جلا دیجئے, کتنے منٹ تک برداشت کر پائے گا؟ خود بھاگے گا. دنیا کے موسموں کے سامنے انسان کی بے بسی یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ٹھنڈی کو اپنی خودی کی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا. لرزتے ہوئے ہاتھ کو روکنا چاہتا ہے لیکن نہیں رکتا. آگ کے پاس جبرن رکنا چاہتا ہے لیکن نہیں رک سکتا. اسی طریقے سے جب بندہ اس کائنات کے مالک, تمام تجلیات کے مرکز, تمام خیالات کے مرکز, تمام ایمانیات کے مرکز کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ٹھنڈی کے سامنے تھرتھرانا جانتا ہو پروردگار کے سامنے لرز بھی نہ سکے؟ یہ خشوع ہے کہ نماز میں انسان جائے تو رب کی تجلیات کے تصور میں, انوار ربانی کی چکا چوند میں, رب کی رحمتوں کے موصلہ دھار بارش میں, رب کی عنایتوں کے تصور سے, رب کے صحابہ رحمت کے اور صحابہ کرم کے تصور سے دل و دماغ وارفتہ ہو جائے, بے خود ہو جائے, اور اس بے خودی میں جو کیفیت طاری ہو اسے خشوع کہتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ الذین هم یصلون, نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں, یہ نہیں فرمایا قرآن نے. غور کریں اس پر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا الذین هم یصلون, نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, نماز پڑھنے میں کتنی نماز اللہ کے لیے تھی وہ لوگ کامیاب. اکیلے نماز پڑھتے ہو تو 1.5 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے, مجمع کے بیچ میں پڑھتے ہو تو 10 منٹ 4 رکعت میں لگتے ہیں. یہ سجدہ کس کے لیے, یہ رونا گلگلانا کس کے لیے؟ اللہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادت تم کتنی دل سے کر رہے ہو. آج اپنے سماج کا دیکھیے, پہلے تو کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں, اور جب پڑھتا ہے تو اس میں سے خشوع نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا
مشکات صفحہ نمبر غالباً صفحہ نمبر 30 کی 7-8 سال پہلے دیکھا تھا. اس کی ایک روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا يبقى من الاسلام الا رسما لا يبقى من الاسلام الا اسما ولا يبقى من القرآن الا رسما. اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. پیغمبر نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہنے کو تو پورا کو بالا مسلمان ہے لیکن اللہ کے دربار میں آنے والا مسلمان کون ہے اور پھر اللہ کے دربار میں سر کو جھکانے والے مخلصین کتنے ہیں وہ کامیاب ہیں. کہنے کو تو ووٹر لسٹ میں سب مسلمان ہیں 5000 مسلمانوں کی آبادی ہے. یہ رب کا دربار ہے. ایک سبزی خریدتے ہو بہت ٹٹولتے ہو کہ سڑی تو نہیں ہے اندر سے. مال خریدنے جاتے ہو لوکل مال تو نہیں ہے 2 نمبر والا. اپنے لیے اپنے جیب سے کمائی خرچ کر کے سبزی خریدتے ہو تو اتنا فرق اتنی جانچ کل قیامت کے دن اللہ بھی پرکھے گا. کیا تم یہ چاہو گے کہ بغیر جانچے ہوئے بغیر پرکھے ہوئے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے جرم کرنے والو جرموں کا بازار گرم کرنے والوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ. کل دنیا میں تمہیں مسلمان مان لیا گیا تھا. کل دنیا میں تمہارے اسلام کے چرچے ہوتے تھے لیکن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ آج اپنی لائن الگ کر لو. کل جب مسجد میں جاتے تھے تو سب سے پہلی صف میں تم ہی بیٹھتے تھے لیکن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے چوری اور ڈکیتی کا بازار گرم کرنے والے مظلوموں پر ظلم کی تاریخ رقم کرنے والے حرام سے اپنے اولاد کی پرورش کرنے والے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ آج الگ ہو جا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا کی نگاہوں نے تیرے گناہ کو نہیں پہچانا تھا لیکن پروردگار کی عدالت نے تیرے گناہ کا فیصلہ کر دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. لا يبقى من الاسلام الا اسما ولا يبقى من القرآن الا رسما. قرآن کی صرف رسم الخط باقی رہ جائے. قرآن کے صرف حروف ہمارے درمیان رہ جائیں. اس کی برکتیں ہمارے سماج سے اٹھ جائیں. آج دیکھو اپنی الماریوں پر جا کر اپنے گھر میں اس رکھے ہوئے قرآن کو دیکھو جو کپڑے کے خلاف میں 1 سال سے بند ہے اور اس پر گرد و غبار جمع ہوا ہے. کل اگر مسلمان کا دل تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے تو خلاف پر جمے ہوئے گرد کو دیکھ کر کے آنسو بہانا اور اپنے ایمان اور اسلام کو جانچ لینا کہ اگر مسلمان ہوتے ایک دن میں 70 مرتبہ موبائل کو دیکھنے والے اگر تیرے دل میں رسول کی محبت ہوتی تو آج قرآن اس حالت میں نہیں ہوتا تیرے گھر میں. قرآن تیرے ہاتھوں میں ہوتا, قرآن تیرے سینے میں ہوتا, قرآن کا ورد تیری زبان پر ہوتا, قرآن تیرے کانوں کے راستے تیرے اندر جاتا, قرآن تیری آنکھوں کے راستے تیرے دل میں سما جاتا. یہ کیسا مسلمان 1 سال ہو گئے قرآن میں نہیں کھولا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمًا. صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا. آج ہمارے یہاں اگر پوچھا جائے کہ قرآن کا مین ٹاپک کیا ہے تو بتائیں گے ایصال ثواب ہے. کس لیے قرآن نازل ہوا؟ تاکہ جب کوئی مر جائے گناہ کر کے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ ان کے صغائر و کبائر جتنے بھی بھولے اور دانستہ نہ دانستہ جتنے بھی گناہ ہوئے سب معاف فرما دے. معاف ہو گیا؟ ایسے چھوڑ دیا جاؤ گے؟ اللہ کا کرم ہے کہ معاف کر دے, اللہ کا فضل ہے کہ معاف کر دے. لیکن قانون کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر اگر نیکی کر کے گئے ہو اس کا بدلہ قیامت میں ملے گا. ایک ذرے کے برابر اگر گناہ کیا ہے تو قرآن پڑھ کر کے سوچتے ہو بخش دیے جاؤ گے, اس کا بدلہ بھی دیکھو گے.
ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڈھے لوگ امام صاحب سے دوستی کرتے ہیں تاکہ وہ جانتے ہیں کہ اب ٹائم آ چکا ہے، اس لیے کہ امام صاحب ہی ہمارے کام آئیں گے۔ ارے جناب، قرآن بخشوانے کے لیے ضرور ہے۔ ایک قرآن کی ایک حرکت، ایک زبر بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہزاروں کروڑوں گنہگاروں کو ایک لخت بخشوا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا ہدی للناس، قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ ہدایت کی جو راہیں تم سے چھوٹ گئی ہیں، ہدایت کے اس سرچشمے تک اپنی رسائی حاصل کر دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے جو مکافات کا نظام دیا ہے، جزا اور سزا کا جو قانون کیا ہے، اس کو ٹھپ سمجھنے کے بجائے تم اس کے جزا اور سزا کے قانون پر صرف یقین ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتے۔ لیکن یہ کیا سماج میں ہمارے رواج ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے کہ مولوی صاحب ہے، آپ یہی کہیے گا کہ نہ دانستہ بھولنے میں سہون عمدن قصدن، اکیلے میں، بیچ میں، کورٹ میں، کچہری میں، اسکول میں، گھر میں، مسجد میں، جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ایسے کام چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن کے بتائے ہوئے دستور کو زندگی پر ٹکرانے والے مسلمان، قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل نہ کرنے والے مسلمان، قرآن کو اپنے گھر میں غلاف میں قید کر دینے والے مسلمان، اپنی نسلوں کو قرآن سے دور کر دینے والے مسلمان، اپنے رسائی سے الماریوں تک قرآن کو پہنچا دینے والے مسلمان، اس قرآن سے تو امید رکھتا ہے کہ اپنے دھوکہ دے کر کے دنیا سے جائے گا، گناہ بو کر کے دنیا سے جائے گا، جس قرآن سے بے وفائی تو نے زندگی میں کی ہے وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کرے گا؟ جس قرآن پر کی ایک آیت پر تم نے عمل نہیں کیا وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن حجت لک و حجت علیک، قرآن یا تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن جائے گا، شفاعت کرنے والا بن جائے گا کہ اے مولا یہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کو پڑھایا تھا، قرآن پہ خود بھی عمل کیا تھا، استطاعت کے مطابق مسلمانوں کو قرآن پر چلنے کی تلقین کی تھی، اے مولا میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیرے کلام کا واسطہ ان کی مغفرت فرما، حجت لک، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن جائے۔ لیکن آئے وہ مسلمانوں جنہوں نے قرآن کو سال بھر سے ہاتھ نہیں لگایا، جنہوں نے زندگی میں قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اگر وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فلاح پا جائیں گے، نہیں، فلاح نہیں پا سکتے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح ایمان والے پائیں گے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر سما جاتا ہے، اللہ کا خوف سما ہو جاتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرے نمبر پہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ لغو اس کام کو کہتے ہیں جس میں ثواب نہ ہو، اس سے دور رہتے ہیں۔ دن بھر چٹر باتیں کرنا، دن بھر موبائلوں میں مشغول رہنا، دن بھر بازاروں میں خوش گپیاں لڑانا، دن بھر احباب کی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی باتیں کرنا۔ الذین هم عن اللغو معرضون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی اتنی فالتو نہیں ہے۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے مسلمانوں تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا؟ زندگی اتنی فالتو ہے کہ بازار میں گزار دو،
जिंदगी में इतनी फुर्सत है कि दूसरों की बेइज्जती करते गुजार दो। जिंदगी इतनी कहीं गुजरी है कि उसे रब से दूर रहते हुए गुजार दो। पैगंबर की जिंदगी तो देखो, मक्का में थे, परेशानियों का हुजूम था, मुखालफतों के पहाड़ थे, मसाइब का सैलाब था। उसके बावजूद पैगंबर ने जिंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मदीना की जिंदगी देखो, मदीना मुनव्वरा की फिजा देखो, अरब की इख्तिदार की कुंजियां पैगंबर के कदमों में है। लोगों की जाने पैगंबर के एक इशारे पर हाजिर है। पैगंबर के इशारे अबरू पर तलवार बेनियाम होने को तैयार है। पैगंबर के एक लफ्ज निकलने की देर है कि लोगों का खजाना खुल जाता है इस्लाम के लिए। उसके बावजूद पैगंबर ने जिंदगी का एक लम्हा ज़ाया। पैगाम क्या है? पैगाम ये है, मुसीबतों के दरमियान मक्का में देखो पैगंबर ने जो सजदे अदा किए थे वो सब्र के सजदे थे, और वफादारियों के दरमियान में देखो, मदीना की सरजमीन में देखो, मदीना में जो पैगंबर ने जो सजदे अदा किए हैं वो शुक्र के सजदे अदा। जब मुसीबत में हो, जब गम में हो तो सिर्फ ये मत कहो कि प्लीज आप दुआ कीजिए गम खत्म हो जाए। जब गम आ जाए, जब मुसीबत आ जाए, जब तकलीफ